الرحیم۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی جو ہماری اسلامی تاریخ ہے وہ ہے قوم عاد، یعنی جو آج کا ہمارا 14واں ایپیسوڈ جو ہمارا شائع ہو رہا ہے وہ ہے اسلامی تاریخ قوم عاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد ایک قوم تھی، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کرا ہے، 25 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور قوم عاد جو ہے ایک عرب کی قدیم ترین یعنی بہت پہلے کی ایک قوم کا نام ہے قوم عاد۔ اس کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قوم جنوبی عرب میں آباد تھی اور عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کی راجدھانی یمنی شہر حضرموت تھی۔ اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی، فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی، بڑی مہارت تھی اس کو پاس کسی چیز کو بھی تعمیر کرنے میں، یعنی جو فن تعمیرات کے جتنے کام ہوتے ہیں تعمیرات کے، اس میں یہ بڑی ماہر قوم تھی۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں شاندار عمارتیں بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم اتنی بڑی طاقتور تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں ایک زبردست بیوٹیفل ہاؤس بنانا اس قوم کا محبوب مشغلہ تھا اور ایک بہترین اس کا شیوا تھا۔ اور یہ قوم مال و دولت کے نشے میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، عیش پرستی میں۔ اب کیا کر دیا؟ وہی حال کر دیا، کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت، مال و دولت، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم و زیادتی، شرک و بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا یعنی آرام فرمائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائی اور پسینہ پونچھ کر جمع کرنے لگی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کے طور پر استعمال کر سکیں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینوں سے خوشبوئیں بنائی جاتی ہیں، عطر کی شیشیاں بنائی جاتی ہیں۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے، اور یہ حصہ ان کو تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ مطلب کہ آئے شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اگر تمہاری اولاد بھی ہو تو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے، اور یہ حصہ جو ہے ان کو تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا، یعنی شوہر کی جب وصیت ہوگی تب ملے گا یا اس کا قرض ہوگا تب ملے گا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتلایا کہ مسئلے میں اتنا ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں اور اتنے ماہر بھی نہیں ہیں سلجھانے کے، اور مسئلے سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت تھی، اس کا ترجمہ بتایا میں نے آپ لوگوں کو۔ تو نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں صبح کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور۔ اے اللہ ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی، تیری ہی مدد سے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں، تیری ہی مرضی سے ہم مر جائیں گے، تیرے ہی پاس قیامت کے دن کی اٹھ کر جانا ہے۔ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو صبح کے وقت کی۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ ہم نے تیری ہی مدد سے صبح کی، تیری ہی مدد سے ہم نے شام کی، تیری ہی مرضی سے ہم زندہ ہیں، تیری ہی مرضی سے ہم مر جائیں گے، اور بے شک ہم تیرے ہی پاس قیامت کے دن اٹھ کر جائیں گے۔
تو نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت استخارہ کرنا یعنی نیک بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی نیک بختی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے جس دن اس سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ سونا چاندی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب اپنے جمع کیے حکم مزہ چکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ مال گنجا سانپ بن کر اس کو ڈسے گا اور بولے گا کہ میں ہی یہ تمہارا مال ہوں، میں ہی یہ تمہارا زیور ہوں، میں یہ تمہارا سونا چاندی ہوں جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اور اس کو تم نے جو ہے ان غریبوں تک اس کی کچھ مقدار نہیں نکالی تھی، یعنی زکوٰۃ نہیں ان مالوں سے نکالی تھی، غریبوں کا حق ہی نہیں دینا سمجھا تھا، تو وہ ایسے سانپ گنجا بن کر کے اس کو سمجھا کر کے بولے گا اور پھر ڈسے گا۔ تو یاد رکھو وہ حدیث بھی بڑی وعید ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی، اور ادھر قرآن کی آیت بھی ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ ترجمہ سنا دیا۔ تو نمبر 7 دنیا کے بارے میں، مال و اولاد دنیا کی زینت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یعنی مال اور اولاد صرف یہ دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، ایک چمک ہے، ایک جو ہے آپ کا وہ ہے، لیکن جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ لہذا ہمیں نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ تو کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہیں، والباقیات الصالحات، لیکن جو نیک اعمال ہیں وہی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور آپ کے رب کے نزدیک کیا ہے ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں جہنم کی گرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب کے سب فنا ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب فنا فی دنیا ہو جائیں گے۔ کیا ہے کہ جہنم کے اگر سوئی کے ناکے کے برابر میں اگر جہنم سے سوراخ کر دیا جائے اور اس کی گرمی، خالی گرمی بتائی جا رہی، آگ نہیں، خالی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم لوگوں کی جہنم سے حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ دیکھیں اس میں 5 منٹ کے مدرسے میں یہی تو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمیں کیا کیا نئی چیزیں کو سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں بھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے، اور پھر طب نبوی سے ہمارے جو بیماریاں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ لگ رہی ہیں۔ بس ہمیں شرط کے ساتھ اگر ہم نے ان باتوں پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے فائدہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا اور جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ہے۔ یار تو یہ چیزیں تو ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، اب ادھر کی ڈاکٹروں کے پاس یہ گولیاں وہ گولیاں کھا رہے ہوتے تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا تھا۔ تو انجیر کھاؤ، بواسیر کو یہ ختم کرتا ہے۔ نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی کہ میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ 3 چیزیں کیا وصیت فرمائی ہے کہ ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے کی، نمبر 2 نماز چاشت کم از کم 2 رکعتیں پڑھنے کی، نمبر 3 سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ تھا، اور ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عذاب قبر سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، عذاب نار سے ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے،
اور بواسیر ہے یا اور بھی جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، مہلک بیماریوں میں جو لوگ بھی جکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا اللہ بنائے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام ہمیں رسول اللہ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، ہمیں اس سے یعنی جو ہے اس زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو عذاب ہے اس سے بچنے کی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں کو زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔